بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے علم الکلام۔ علم الکلام کی تعریف کیا ہے اور اس کے دیگر نام کیا ہیں اور علم الکلام کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے۔ جہاں تک علم الکلام کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے اسلامی عقائد پر وارد اعتراضات کا جوابات عقل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ جب باطل فرقے اور باطل نظریات کے حامل لوگ اسلام کے مسلمہ عقائد پر اعتراضات کرتے ہیں تو جس علم کے ذریعے سے ان کا جواب دیا جاتا ہے عقلی طور پر، اس کو علم الکلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس علم کو علم الکلام، علم اصول الدین، علم العقائد، علم التوحید والصفات اور علم التوحید اور علم النظر والاستدلال کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس علم کے پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے علم الکلام کی تدریس یعنی اس کے پڑھنے پڑھانے کو، اس میں اشتغال کو حرام قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال بھی کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جس چیز میں تنازع ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو لوگ آپس میں الجھتے ہیں، علم الکلام کے ذریعے سے عقلی گھوڑے دوڑا کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد کو علم الکلام پڑھنے سے اور اس میں اشتغال سے منع کیا تھا۔ اور تیسری دلیل ایک یہ بھی بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ما من احد ارتدى بالکلام فافلح، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو علم الکلام میں مشغول ہو، باس و مباحثہ کرتا ہو اور پھر وہ کامیاب ہوا ہو۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر متکلمین نے اپنے کلام کو فلسفے سے آلودہ کر دیا ہے اور اپنی فکر کی بنیاد منطق اور یونانی فلسفے کے اسالیب پر رکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ الجھنا بے مقصد اور ایک لغو اور لایعنی کام ہوگا۔ لیکن علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ منطق، فلسفہ جس طرح پڑھنا جائز ہے، اسی طرح علم الکلام کا حصول بھی کوئی جو ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی گناہ گار ہوتا ہو۔ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم خوبصورت طریقے سے باس و مباحثہ کرو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی قرآن کی آیت میں تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ میں منع کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ قرآن کے متشابہات میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی آپ کے عقائد پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے جواب سے منع نہیں کیا گیا۔ اچھے طریقے سے اور خوبصورت انداز میں اس کا جواب دینے کی تبلیغ تو خود ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد کو منع کیا، تو جواب یہ ہے کہ اس کے آگے خود اس کا جواب موجود ہے کہ جب بیٹے کو منع کیا تو بیٹے نے پوچھا آپ خود تو باس و مباحثہ کرتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مخاطب کہیں پھسل نہ جائے، اور تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو کافر قرار دے دیا جائے، مخاطب کی غلطی کو پکڑا جائے، اس کی اچھی بات کو بھی رد کر دیا جائے اور کسی صورت میں اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ جی بحث اور استدلال میں منطق یونانی کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے اور یونانی فلسفے پر اس کی بنیادیں ہیں، تو ان کا منہج خاص کتاب و سنت سے مستنبط تھا، جو حدیث میں مستعمل نقد تاریخی اور فقہی قیاس میں رائج استدلال استقرائی پر مشتمل تھا۔ اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ علم الکلام کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے سے خدا نخواستہ کوئی آدمی گناہ گار یا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
اور جہاں تک علم الکلام کے جو مختلف ادوار کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے، جو ابن ہشام نے بھی نقل کیا ہے، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے یہودی آئے اور مشرکین مکہ مدینہ یہود مدینہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ وہ ایک شخص ہم میں جو ہے وہ مذہب کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہودیوں نے کہا آپ آسان حل ہے کہ اس کا امتحان لیں، وہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں۔ 3 چیزوں کے بارے میں پوچھیں، نمبر 1 اصحاب کہف کے بارے میں، نمبر 2 روح کیا ہے، اور نمبر 3 ذوالقرنین کے بارے میں آپ ان سے سوال کریں۔ انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ بے شک تم اور جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، تو اور تمہارے ساتھ وہ جو ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے۔ تو ایک شخص تھے، اس کا نام تھا عبداللہ الزباری۔ عبداللہ بن زباری نے پوچھا اللہ کے رسول سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ تو ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اسے معبود سمجھتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ مشرکوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ بحث جیت گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو ایک اور آیت تھی سورہ انبیاء میں وہ پڑھی کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو وہ لوگ من دون اللہ میں شامل ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول نے انہیں یہ بتلایا کہ حضرت عیسیٰ نے کب کلیم کیا ہے کہ وہ اللہ کہ وہ خدا ہیں، اور حضرت عزیر نے کب کلیم کیا ہے کہ وہ خدا ہیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے جن کو معبود بنایا وہ من دون اللہ نہیں ہے، بلکہ من دون اللہ کا مطلب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہو کہ ہم جو ہے وہ خدا ہیں، ہماری بھی عبادت کرو۔ پھر قرآن مجید دوسری جگہ پر ان لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، خود کہہ رہا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یعنی وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، یقیناً وہ ان ساری چیزوں سے دور رہیں گے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات خود سکھائے ہیں، اور اب جناب جب ایک عقیدے پر اعتراض ہو تو اس کا جواب دینا بھی بعد کے لوگوں کا فرض ہے۔ یہی علم الکلام کا مقصود اور منتہا ہے۔